الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى ساتھیو اگے تو انشاء شاید دسیا ہوئے دا کہ عرب شریف دی سرزمین تے حاضری سی اتھے ایک پرابلم ہو جاندی ہے ہوا ادلی بڑی ٹھنڈی ہے اے سی ہر جگہ تے کچھ ٹھنڈا پانی زمزم تے دوسرے وہ پین نال کچھ بندے نو تھوڑی دی طبیعت پرابلم ہو جاندی ہے اکثر اوقات وہ میں اگے تے نہیں سی کدی میں ہویا ایس سال میں بھی تھوڑی جی وہ پرابلم آئی بخار اور انفیکشن چھاتی دا گلے دا کافی ہویا ہے اس نوی سرکار نے ویسے فضیلت بیان کیتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مدینے وچ بیمار ہو جائے تو حضور دے زمانے وچ ایک بندہ مدینی شریف آیا اس نو حضور دی سرکار دی بارگاہ وچ آ کے بیعت ہویا اسلام دی بیعت فرمائی بخاری شریف دے اندر حدیث ہے
اگے سویرے اگلو آیا دن دیاڑے تے اس نو بخار ہویا سی۔ اس آ کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میری بیعت توڑ دیو، کل دا میں بیعت ہو گیا تو میرا بخار نہیں پیا اتردا، میں تے بخار ہو گیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ المدینہ تو کالکیری تنفی خبثہا وتصنع طیبہا، کہ مدینہ بھٹی دی طرح ہے، اتھے کوئی بیمار ہوئے تے سمجھو کہ بھٹی تو انگرم کر کے تو اڈے وچوں میل کچیل کٹ رہی ہے۔ جس طرح لوہے نو گرم کر کے او دی میل کچیل کڈی جاندی ہے، اس طرح ایمان والیاں واسطے مدینہ بھٹی ہے جڑے گناہگار او دے وچ داخل ہون۔ اگر بخار وغیرہ بیماری ہوئے تے مدینہ انہاں دے سارے اندر دے عیب کڈ کے انہاں نوں ستھریاں کر کے واپس بھیج۔ اے مدینہ شریف نو اعزاز پہلا نہیں سی، پہلا مدینے دا نام سی یسرب۔ یسرب دا مطلب ہے جتھو بیماریاں لگ دیاں، بیماریاں جتھو پھٹ دیاں۔ ہون مدینہ منورہ تے مدینہ طیبہ تے مدینہ شفاواں دین والا ہو۔ تو اے جو مدینے دے اندر تبدیلی آئی ہے، اے آپے نہیں آئے جدو اللہ والیاں دے قدم لگے نے، رب دے محبوب تشریف لے آئے نے، پھر مدینہ بیماریاں تو شفاواں دین لگے۔ اس دا مطلب ہے کہ چیز نام ہی چنگی ہوئے نا، تو جدو وہ دی نسبت چنگیاں نال ہو جائے مرو دی تاثیر بدل جاتی ہے۔ تم میں کڑوے ہوندے نے، لیکن میں محسوس کیتا ہے جے پنساریاں دے ہتھی چڑھ جان تو مربے چون بھی مٹھیاں کر چھڑے۔ تسی شاید کسی تمہیں دا مربع ڈٹھا ہو سی، میں بھی ویکھیا کھایا ہے، تو میں بڑا اس گل تے پھر سوچیا یہ جمعیں تے کڑوے ہی آ، یہ دی نسل اچ بی اچ کڑواٹ ہے، یہ دی خاندان اچ کڑواٹ ہے، لیکن جب پنساری دے ہتھی چڑھے آئے تو نبی چو کڑواٹ کڑ چھڑی تو مٹھیاں کر چھڑے آئے۔ یہ دا مطلب ہے بندہ پاویں تمہیں ورگا ہوئے جے کسے جنے دے ہاتھ چڑھ جائے تو کڑواٹ کڑ چھڑ دیں تو بندہ سیدھا کر چھڑ دیں۔ تو ایک شہر مدینہ میں حضور دا اور دنیا ویچ تو ان اللہ مدینہ شریف لے جائے، یہ عجیب قانون ویکھیا ہے کہ مجرم جتنے بھی مجرم ہون وہ تھانے تو نس دیں، تھانے آلیاں دا تے مجرمہ دا ویر ہوتا، چور دی تے چوکیدار دی بندی نہیں لینا دی آپس سے لڑائی ہوندی ہے، جندہ جان کیتا ہوئے، جندہ نقصان کیتا ہوئے، جندہ گناہ کیتا ہوئے، بندہ ہوندے تو چھپتا ہے۔ لیکن مدینہ شریف جاؤ تے سرکار دا فرمان لکھ کے اٹھے سعودی عرب والے باہر لائے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جیڑا میری امت نے وڈیاں گناہ آڑا ہے او آوے میں انہاں نوں بخشواواں گا، نکیاں تو ان جی لنگ جانا ہے۔ سرکار فرمان دیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، بڑے وڈے گناہ جنہ دن کبائر نے جنہ کو صغیرہ نہیں وڈے گناہ وہ آن تو ان معافی مل جائے گی۔ عزیزوں اور ساتھیوں، اے مدینہ شریف دی برکت ہے، مدینہ شریف دا فیضان ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اگر مدینہ شریف دا اتنا فیضان ہے حضور دی وجہ تو کہ اسی مدینے جائیے تے پاک انہیاں، مدینہ حضور نہ لگا تے پاک ہوئے ساڑھے اور حضور دے درمیان مدینہ ہے۔ آپ مسئلے نو ذرا نزاکت نال سمجھن دی کوشش فرماؤ کہ حضور پاک، حضور دی وجہ تو مدینہ پاک تے مدینے دی وجہ تو اس قیامت تک جان آڑے مدینے دے زائرین پاک۔ تو آپ اندازہ لگاؤ اس بات نو سامنے رکھ کے کہ جنہ بندیاں تے ہستیاں نے ڈائریکٹ حضور دے آتا ہے چاہتا دیتا ہے حضور دے وہ صحابہ کتنے پاک ہوئے۔ آج کل سوشل میڈیا تے یا دیگر عوام الناس دے اندر کچھ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے عجوب بیان کر گئے کہ فلان صحابی دے اندر آئے عیب سی، فلان صحابی دے اندر آئے عیب سی، فلان صحابی دے اندر آئے عیب سی۔ ساڑھا یہ دعویٰ نہیں کہ صحابہ معصوم سا، یہ دعویٰ نہیں۔
ساڈا دعوی ہے کہ تسی صحابہ دی نسبت عیباں نال کردے ہو، اسی صحابہ دی نسبت حضور نال کرنے. تسی صحابہ نو عیباں والی اینک لا کے ویندے ہو، اسی حضور دی نسبت والی اینک لا کے ویندے ہاں کہ جنہاں دی نسبت سائیاں نال ہے انہاں دے عیب نہیں ویکھی. یہ آپو اپنا اینگل ہوتا ہے، آپو اپنا زاویہ ہوتا ہے، آپو اپنا وے آف تھنکنگ ہوتا ہے، سوچنے دا انداز ہوتا ہے. ساڈا سوچن دا انداز ہے کہ اسی صحابہ دی عیباں والی نسبت ویندے نہیں. یعنی ساڈا دعویٰ یہ نہیں کہ صحابہ کو گناہ غلطی ہوندی نہیں. فرق صرف ہے صحابہ دی ایک نسبت ایک گناہ نال، دوجی نسبت انہاں دی حضور نال. بس کسی نے گناہ والی نسبت یاد کیتی ہے، غلطی والی نسبت یاد کیتی ہے، کسی نے حضور نال نسبت یاد کیتی ہے. فرق اپنی اپنی آکھڑے پائی سے. توان تواڈا زاویہ مبارک ہوئے سن، ساڈا زاویہ مبارک ہوئے. پر ایک گل تو اٹھڑ کر کے پھر اگا مسئلہ ٹورنا چاہاں. مجنو جڑا ہے نا، مجنو ایک بندہ گزریا ہے، یہ بھی سعودی عرب دا سی. سعودی عرب دا ایک شہر ہے، وہ نام ہے حائل. مجنو اس شہر دا رہنا ہے. امام حسین حسن دا ایک خادم سی، انہاں نال راندا اٹھدا باندھا سی، انہاں نال کردا. انہاں یہ دا نام مجنو رکھیا سی. ویسے نام دا قیس سی، بنو عامر قبیلے دا بندہ سی، نام ہوندا عامر سی. امام حسن ہوندا نام مجنو رکھیا. تے اے سائیاں دی مرضی ہوندی ہے. نام عبد الرحمن سی تے جے نانا جی ابو ہریرہ آکھیا تے کسے نے عبد الرحمن یاد ہی نہیں، ابو ہریرہ یاد رہے. تے جے نواسیاں نے عامر دا نام مجنو کر دیتا ہے تے عامر ہی تو تواڈے چ شاید کسے عالم نو پتہ ہوئے، دوجیاں مجنو ساریاں یاد. سائیاں دی زبان اچھ نکل گیا مجنو. عربی ویچ مجنون سدن جلے نو. وہ سائیاں کسے گل کو مجنون آکھیا لا، وہ بندیاں یہی پکا لے گا ہون یہی چلو. مجنو دی گل لکھیے ایک بڑے عالم نے، صوفی بھی نے، شیخ محی الدین ابن عربی، انہوں نے فتوحات مکیہ میں. ساڈا سنیاں دا سوچن دا میرا یہ انداز ہے، میں اپنا تو انداز سنیاں سارا نہیں پیسے. اجڑا مجنو سی وہ گلیچ کھلوتا تے کتا پیا. فتوحات مکیہ وچ لکھیا ہے اور پیر میرے علی شاہ میں لکھیا ہے. وہ کتا پیا ہوئے تے مجنو اس کتے نے پھدیا تے ان چوم لیا. سی سمجھ آ گئی. تسی سان سنیاں نوی نکے وڈے مجنو کہہ سکتے ہو. ہاں جی جی موڈ ہوئے نا کسے دا تو تسی سانوی چلو وڈا مجنو نہ آکھو تو یا نکے نکے مجنو دے سی بھی سارے ہیں، کیونکہ سی مدینے دی ہر شہن چوم لے لیں. جی ہاں ساڈا بھی یہ کوئی ہے اوہ چوم لیا. بندہ کوئی سیانا کھلوتا سی کوڑ ہو سکیا بھائی ایک تے کتا ہے تے تو بندہ ہے تو موڑ چلو تو کاروی تین دے پیر کیوں چومنا ہے. او سکھے یار ہے تے کتا پر میرے یار دی گلی چلنگ ہے. ان پلید ہونے تے شک کوئی نہیں. او سکھے بھی گلے ہے کتا پر این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. او سکھے ہے کتا پر یار دی گلی چلنگ ہے. میں انہیں دی پلیدی نہیں ویکھی دی یار نہ نسبت ویکھی. بھائیا گل دی رمز لو جنہ بندیاں صحابہ دے عیب کڈے نے انہاں عیب والی نسبت ویکھی ہے. اساں عیب والی نسبت نہیں ویکھی. اساں ویکھیا سرکار دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ گئے ہن ساتھ انہاں دے عیب نہیں ویکھی. او جانن تے انہاں دے مرشد جانن. جے 15ویں صدی دے پیر اپنے مریداں لے کے تر گئے تے جڑے مدینے شریف والے دے سیدھے سوارے مرید نے تانوں نہ ہی عیب نظر آوندے کملیاں. تسی یہ نہ سمجھے ہے بنیلا مجنو دی مثال دے کے مسئلہ سمجھیں دے نا. یہ صرف مجنو دی مثال دے کے سمجھاواں تو مڑتے بندیاں نہیں نہ کہیں وچ مرنا. وہ منن والے تے میری اس غلطی مان جانا ہے بوجوان دے پین پہ ٹھیک ہے پیر ساڈے جنہ دے اسی پیر ہیں انہاں دا کھڑا بوان دے صحابہ مننا چاہیے. ساڈی گل ایتھے ہوگی لیکن کچھ وچ دلیل منگن والا ذہن ہوندا ہے ان مطمئن کرنا چاہنا. آئیے اللہ دا قرآن سنیے. قرآن سنیے کہ قرآن کی فرماتا ہے. عزیزان محترم میرے اللہ فرمان دینے لا اقسم بهذا البلد
وأنت حل بهذا البلد. یہ ان اللہ ہے جس قسم اٹھائیے وہ اللہ ہے. قسم میں اٹھاواں تے میں چاہتا ہوں نا کہ میری گل تے بندیاں اعتبار تے یقین ہوئے تو اللہ پہ قسمہ اٹھانا. ایتھے بے اعتباری تو قسمہ نہیں چاہیے جاندی ہیں، ایتھے پیار تو قسم اٹھائی جا رہے ہیں. خالق کائنات دی گل تے کن بے اعتباری ہے. میرا اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. محبوب پیارے مینوں مکے شہر دی قسمیں یا اللہ قسم دی وجہ کی یہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. قسم دی وجہ ہے اس شہر وچ محبوبہ تیرے پیر لگ گئے. اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اس قرآن دی آیت تے کبھی غور نال ترجمہ پڑھ کے سوچنا کہ رب کائنات نو قسمہ اٹھان دی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے قسم دی وجہ کی ہے. فرمایا وانت عربی انت سدن تو. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. عزیزان من انج کہہ لو رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے سو نازی اٹھانا لوکی میریاں قسمہ چک دینے میں تیری قسمیں اٹھانا. آیت نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. فرماندن مینوں تین دی قسمیں والزیتون زیتون دی قسمیں والطور سینین مینوں طور سینہ دی قسمیں وہذا البلد الامین. مالک محبوب دے قدمہ نال لگن والی مٹی دیاں قسمہ اٹھاندا ہے انہوں یار دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھن والے مرید صحابہ کتنے پیارے لگدے ہون گے. آپ بڑے غور نال فقیر دی بات سنو. حضرت عثمان ذوالنورین حضور دے صحابی نے انہاں دے بارے یا کسی بھی صحابی دے بارے لوگ سوشل میڈیا تے گھٹیا الفاظ بول دے نظر ہوں گے تو تے سوشل میڈیا میری observation جو میں لوگاں دسنا ہوئے کہ بالکل فساد دی جاڑے یہ اصلاح والی چیز نہیں رہی. سوشل میڈیا فساد دی جاڑے. اگر ساڑھے ملک ایک فرقہ واریت ہوئی تو فرقہ واریت واسطے جڑا ٹول یوز ہویا وہ سوشل میڈیا ہویا. میری لکھ لوائی یعنی اگر ساڑھے ملک فرقہ وارانہ جنگ ہوئی یا فرقہ واریت تیز ہوئی دوبارہ تو اس دے اندر جڑی چیز بطور ٹول یوز ہوئے گی وہ سوشل میڈیا فیس بک یا باقی دے جو پلیٹ فارم نے وہ ہوں گے. کیونکہ گورنمنٹ نے چھٹی دیتی ہے کہ جدہ دل کرے وہ سوشل میڈیا تے بے کے کسی دے بارے بھی جو بکواس کرنا چاہے ان چھٹی. مولوی مسیح اذان دے نال درود چا پڑے تو پرچہ ہو جائے. اب یقین فرماؤ مولوی صاحب ہو رہی پینڈ دی مسیح تے درود چا نال پڑھن مولوی صاحب تے پرچہ ہو جائے. لیکن سوشل میڈیا دے اتے کوئی بے کہ جتنی مرضی کسی دے خلاف بکواس کرے کوئی ایکشن نہیں گور. تو اس حوالے نہ عرض کر رہا
کہ ایک حضرت عثمان غنی دی شخصیت ایک کمنٹس نہیں جڑے لوگ کر دے اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تسی یہ غلط کر رہے ہو تو اندر نہیں اسی تو ٹھیک کر رہے ہیں اس نے قرآن بیان کیتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جدو انہوں نے کہہ دیا نا کہ بھائی وہ چیزاں نہ بیان کرو جنہ دی وجہ تو فساد پھیل رہا قالوا انما نحن مصلحون اندر آواسی تے اصلاح کرنے اسی تے بندے آگے حقیقت پہ بیان کرنے میں قرآن پڑھنا میں حدیث پہ بیان کرنا لیکن حقیقت کے اندر وہ فساد پیدا کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ کرو تمہاری گفتگو سے فساد پھیلتا ہے تم جو باتیں جو ترجمہ قرآن کا من پسند کرتے ہو یا حدیث کا جو مطلب توڑ موڑ کر بیان کرتے ہو اس سے فساد پھیلتا ہے قالوا انما نحن مصلحون تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں ہم تو لوگوں کو حقائق بیان کرنا چاہتے ہیں بھئی آپ کے حقائق سے فساد پھیل رہا ہے ایک کمنٹ ہے حضرت عثمان پر جو آج کے دور کا اپنے آپ کو عالم کہنے والا کرتا ہے اور ایک حضرت عثمان کی شخصیت پر کمنٹ ہے جو آمنہ کے لال کرتے ہیں میں دسوئے کسے بزدل بندے کوئی رشتہ دیندہ ہے اپنی بیٹی دا کوئی ایباڑی رشتہ دیندہ ہے عثمان غنیوں نے جنہوں رسول اللہ نے اپنی دو دیاں دے رشتے عطا فرمائے نے تینوں نے جو ہے نظر آؤں گل دی سمجھ دی ہے جس شخصیت نو آمنہ دے میں اپنی بیٹی دا رشتہ دینا ہوئے تو میں پتہ لگ جائے بندہ نہیں صحیح میں اتنا دیاں گا تسی دیو جڑے باپ بیٹھے ہو تو ان پتہ لگ جائے کیا بندہ ٹھیک نہیں ہے شخصیت کجی کمی ہے اچھا آدمی نہیں تو تسی ان بیٹی دا رشتہ نہیں دیتے تے جڑے رشتیاں دے مشورے رب نال کر دیتے جڑے نبی رشتے دیندے بھی رب دی مرضی نال نے تے لیندے بھی رب دی مرضی نال نے جس شخصیت نو حضور نے دو دیاں دیتیاں او دے چو حضور نو عیب نظر نہیں آیا تے توانا عیب نظر آوندا ہے تواڈی دور بھی نیٹی تیز گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی حضرت عثمان دی شخصیت ہوتے کسے بندے ذاکر مولوی پیر فقیر دے کمنٹس نہ دیکھو سب تو پہلے پوچھو رسول اللہ کی فرمان دے ہے ایک تے حضور دا عمل ہے دوسرا حضور سرکار دا قول کی حضرت عثمان دے بارے حضور دا قول کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا غزوہ تبوک واسطے مال دے جنت ملے سن دے پہ بھائی صاحب غزوہ تبوک واسطے مال دے تو جنت ملے گی ہائے ہائے حضرت عثمان کھڑے ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 100 اٹھ دینا تے نال ساز اور سامان بھی دینا 100 اٹھ بھی میں ساز اور سامان دینا میں عرض کی حضرت عثمان حضور نے فرمایا حضور نے قبول فرمایا اور فرمایا ٹھیک ہے پھر اعلان کیتا حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے 200 اٹھ پیش اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی دے اندر فرماندے کہ پہلے 100 تو وکھرا سی عرض کی تھی سرکار میں 200 اٹھ دینا حضور نے قبول فرمایا تو اعلان پھر کیتا حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 400 اٹھ دینا 4 تے 2 6 تے 1 700 اٹھ حضرت عثمان غنی دیتا تے حضور نے قبول فرمایا تو اعلان مڑ چا کیتا حضرت عثمان گھر لگے بھائی گل سننا ذرا تے حضرت عثمان غنی نے نا ایک جھولا پیسیاں دا بھریا وہ پیسے جڑے جولے وے سن وہ اتنا بارہ سی کہ حضرت عثمان غنی دا وہ پاسا نیما ہویا سی جدے نہ چکی لے ہوندے اتنا وزنی سی تے لیا کہ حضور دی خدمت وچ او تھیلا پیسے دا رکھیا بورا تے حضور سرکار نے انہاں چوں انج اپنی گود وچ پا لیا اے حدیث تے لفظ نے تے انہاں نوں حضور کدی انج پلٹ دے سن تے کدی انج پلٹ دے سن آگے نے والے نہ اتنے زیادہ ہے حضور کدی انج پلٹ دے آئے تے کدی انج پلٹ دے آئے پر سنو آج جملہ ساری کائنات دیاں جھوڑیاں حضور باندے نے عثمان میں تیرے تو صدقے جاواں جائے آمنہ دے لال دی جھوڑی اچ مال پایا آئی جملہ تے سرکار کدی انج پلٹ دے سن تے کدی انج پلٹ دے سن تے پھر فرما دے سن یا اللہ میں بھی عثمان نال راضی ہو گیا تم بھی عثمان نال راضی ہو جا دمی توجہ ہے کہ نا اور اے حدیث پاک سرکار دی میں ذمہ داری نال بول رہے ہیں اس کو یاد کر لینا حضور نے فرمایا اج تو بعد عثمان دا کوئی عمل انہوں نقصان نہیں دے گا عثمان جو عمل بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا ایو جی سند حضور نے گھٹ بندیاں نو عطا فرمائی
آپ اس عثمان غنی کے بارے لوگوں کو کمنٹ سنو گے کہ فلاں ایسے کہتا ہے فلاں ایسے کہتا ہے. کلمہ سی حضور دا پڑھیا ہے, فلانے دے چلی نہ پڑھیا ہویا. یاد رکھنا بھائی, آدم علیہ السلام تو لے کے صبح قیامت تک اعزاز صرف حضرت عثمان کو کہ کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں انہوں نے گھر. اور وہ نبی کون نے؟ آمینہ دلال محمد کریم سرکار. میرے اعلیٰ حضرت بولے واہ فرمانے نے نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا. نور کی سرکار تو مراد حضور نے, دشالہ تو مراد حضور دیاں 2 بیٹیاں. فرمایا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. عزیزان محترم, یاد رکھنا جس بندے دی غیرت ایمانی رسول اللہ دی آل و اصحاب دی بے ادبی تے نہیں نہ جوش چوندی او دا ایمان کمزور ہے, او دا ایمان اچ مضبوطی نہیں. ایمان او دا مضبوط ہے جس بندے نو حضور دی آل و اصحاب دی بے ادبی تے خون دے اندر جوش محسوس ہوئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ دا ٹیسٹ کر دے رویا کر. اور میں اپنے ساتھیاں نو آکھاں گا کہ خدا رہا ہے سوشل میڈیا تو دین نہ لگے. ایک وقت آئے گا جدو انشاءاللہ لوگ دے اتے اتفاق کرنگے جو میں کہنا کہ اے وہ پلیٹ فارم نہیں سوشل میڈیا جتو دین لیا جائے. وہ تھے بندہ نات بھی سندا پہ ہوئے تھے بھئی یک دم بیاں آ جانے نات ہی سن لی ہے. لیکن میں نیٹ کھولی بیٹھا میں نات پہ سننا, وہ نات سن دیا میں تجیاں ننگیاں بیبیاں آکھلوں دیاں لے وہ نات دا ثواب پتہ نہیں ان باڑا ہونا یا دا گناہ باڑا. بولے نا یہ پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ تو تسی دین لے سکو. جن انگریزاں ہے بنایا ہے انہاں تو دین دینا سے نہیں بنایا, بے دین کرنا سے بنایا ہے. لیکن سانوے دیئے جے سمجھ چلکی برسی, لیکن جدو رڑ گئی جب میں جیوندہ ہویا تو تان دس چھڑیا ہے, جے نہ جیوندہ ہویا تو پیچھے دس ہے بگال درویش ٹھیک دسی ہے. اس تھا تو ان کدی دین نہیں لگا. میں نہیں آندہ ہیں لگاں چھاڑ دیو, لگیاں نہ چھڑو, لگیاں چھڑنے دی لوڑ نہیں. مگر یاد رکھنا سوشل میڈیا تے علماء کام کرنا چاہیے, عوام الناس میں دے تو دین نہیں لڑنا چاہیے. میرے عزیز ساتھیو, میرے پیارے سجنوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ادھے لشکر دا خرچہ میں کلا دینا 22,000 بندہ ہو جنگ شریک ہوئے. 22,000 بندہ حضرت عثمان نے کی تھی سونے میں ادھے لشکر دا خرچہ. بندے کمڑے تے ایک محفل خراب ہے یہ تیان دن ہر سال پتہ نہیں یہ خرچہ کیوں کر دے, یہ خرچہ نہ کیتا ہوں گا تو حضرت عثمان دی شان کے اندر سنی ہے, تو دین دی ترغیب کہیں دینی ہے کہ دین دی طرف آؤ. یہ محفل دا مقصد تبلیغ دین ہوتا ہے کہ لوگاں دین دی دعوت دیتی جائے, لوگاں دا ذہن دین المائل کیتا جائے, دین دی طرف انہاں راغب کیتا جائے. اور کی مقصد ہوتا ہے عزیز پیارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے عرض کردنی یا رسول اللہ ادھے لشکر دا میں کلا خرچہ دینا لوگاں عرض کی تھی حضور نو ہی دسنا نہیں. سنیا پانی دا بڑا مسئلہ. عدیل گیا سی
اتھے مدینہ شریف حضرت عثمان دا خوہ اجے موجود ہے. یا رسول اللہ میرے کملی والے آقا پانی نہیں لبدا, یہودی دا خوہ ہے تے وہ بیچ دا ہے. حضور نے فرمایا انہوں آکھو جیدہ خوہ ہے بھائی جنت اچھ خوہ لے لوے تے دے بیچا سودا مار. واہ سونے نہیں یہ اس گل بھی رمض ہے بھائی جنت یہ حضور دی نہیں تے سودے کی میں مار دے پھر. نوذ باللہ جڑا مالک نہ ہوئے وہ سودا کر سکتا ہے. میں کسی دی زمین دا سودا کسی نہ کر سکنا جو میرا پراپرٹی نہ ہوئے. تے جی حضور جنت دا سودا پہ بیچ دیں دا مطلب ہے اللہ فرمایا سونے آپ بڑائی میں ہے تیری جی دن مرضی یا سودا مار. حضور نے فرمایا انا بائع الجنہ, میں جنت بیچنی ہے جڑا خوہ دے وے خوہ لے لے. ان پتہ لگا جی دا خوہ تو اسا کہا میرے کوڑ تے ایک کو خوہ ہے تو پانی بیچ کے روٹی دا ذریعہ بنایا میں یہ سودا نہیں کرنا. حضرت عثمان عرض کہتے ہیں سونے گل وہ دے نال ہی ہے جیڑا دے وے جا کے نو. حضور فرمایا جیڑا دے وے. حضرت عثمان غنی گئے تو انہاں فرمایا بلیا خوہ بیچ اینے پیسے لے. اسا کہ میں نہیں بیچا. یہ پھر جڑے ذہن تجارتی ذہن دے بندے ہوندے انہاں کول بڑے ٹریک ہوندے نے. سرکار فرمایا پیسے پورے خوہ دے للہ تے دے ادھا چھا. اسا کیا سودا میں انتے بڑا وارے دا پہ لگ دا. اسا کیا لیاؤ پیسے ایک دن خوہ دا پانی تو اٹھا ایک دن ساٹا. انہوں سمجھا ایک دن یہ بیچ دے راسن دیکھ دے میں بیچ دا راسن. حضرت عثمان غنی اعلان مدینے چ کیتا ہے جس دن ساڑی دیاڑی ہوگئے فری بھرو. بندے آکھیا بکال جو مول لینا ہے تے آئی دو باری بھرو. وہ دوجے دن کہا کوئی نہ گیا اسا کہا لگ دا ہے میں اندال آگیا. اسا کہا کہ تسی دوجے دے بھی پیسے دے ہو تے سارا لگ. حضرت عثمان غنی دوجے دے بھی پیسے دیتے تے سرکار دی بارگاہ چادر ہوئے. تید کیتی سنیا وہ خوہ والا سودا تے دعا نال پورا کر. حضور فرمان نے عثمان کی کہہ رہے ہو حرکت نے سنیا خوہ تو آٹا ہو گیا جنت چشمہ میرا ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ وچ ایک واری نہیں ترے واری جنت خرید کے لئیے. مطلب نہیں بھائی ایک باری لئی نے تے اتبار کوئی نہ تا مڑ خرید دیا ہے. اتبار ہاں پر سائیں جس لے آندے اسی ویچنی ہو آندے سونے میں آجا کسے بار نے سرکار دے بارگاہ وچ میرا مال پیش ہوندہ رہے. کیونکہ عثمان غنی دا ایمان اور عقیدہ ایسی کروں تیرے نام پہ جا فدا. جنہاں سمجھ آتی پہ یہ بندے انال گل پہ عثمان پاک دا عقیدہ سی کروں تیرے نام پہ جا فدا. عقیدہ سکل الا صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب عقیدہ سی کل الا صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. ادا عقیدے
دا ترجمہ ہے کروں تیرے نام کہیے کروں تیرے نام پہ جا میں سارا شعر ہی سونا ہے لیکن جنہیں دے لفظ نے نا بھئی سونیا تیری ذات تے نہیں تیرے نام تے توجہ ہے کہ نا بھئی ذات تے تیری وڈی بڑی سونیا تیرے نام تو جانوار دے اللہ اکبر کروں تیرے نام یہ غازی لمدین دا عقیدہ ہے نا کروں تیرے نام ضروری تو نہیں کہ تمہیں کو دیکھیں مرنے والے تو تیرے نام پہ مر جاتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان اے ذوالنورین بے ادبی نہ کر عثمان اوے جدے تو رب دے فرشتے حیا کر دینے حدیث مشکات کے اندر حضور فرما دین الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ فرشتیاں بھی سنت ہے ذوالنورین دا احترام تے حیا کرنا شیطان کدی عثمان دا حیا نہ کرے عزیزان منی عثمان گنی دا کی دے کروں تیرے نام کہیے نہ کروں تیرے بھائی صاحب سن دے ہونا کل مکان لگا عرض کدنی یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آؤ میں آپ دی دعوت پکانی کرما والے مرید ہے نا حرکت نے سونا میرے گھر تشریف لے آؤ میں دعوت یہ بندے سمجھتے نا باجڑے پیران بندے سدے نہیں نہ ہونے کام شروع کیتا ہے اگے کوئی نہ آئے نہیں ہوتا کام پرانا ہے یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آؤ توجہ فرمانا صحیح میرے حضور سرکار فرمانے کوئی دعوت دے تے قبول کرو مسلمان دا مسلمان تے حق کے اگر کوئی دعوت دے کھانے دی یا ویسے دعوت کر بلائے تو مسلمان دا حق کے کوئی دعوت قبول کر کے وہ دے گھر جایا جائے سلام دا جواب دینا مسلمان دا حق کے وہ دے سلام دا جواب دیتا جائے وہ دعوت دے تو دی دعوت کو قبول کیتا جائے مسلمان دا مسلمان تے حق حضور دعوت رد نہ کرے مامے کو غریب کرے آتے مامے امیر سیاں فرمایا آمانگے میرے حضور چل پہ جدو میری سرکار چلے نے عثمان پیچھے ٹر رہے ہر قدم تے ایک غلام آزاد کرن دی لیے تے حضور دے قدم شریف گن دے جاندے لے حضور اپنے گھروں چلیں تے حضور قدم اٹھان دیں تے حضرت عثمان فرمان دیں ایک دوجہ چک دیں تے فرمان دیں دو تریجہ حضور اٹھان دیں تے فرمان دیں تین پیچھے ٹوٹ دے جان دیں تے تسبیح گن دے جان دیں بھائی سائیں قدم کنے اٹھان دیں توجہ ہے حضرات کے بڑا مشہور شعر ہے ہر کوئی پڑھ دائے عشق کردہ ہے اپنی مرضی دیکھا میں نائے راوے کھدا نا کراوے کھدا اتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا ویکھدا جتھے جاوے
قدم گندے جاندے لے جدو میری سرکار نے ویکھیا میری سرکار فرما دے عثمان کیوں قدم گندا جانا ہے عرض کردنے سنیا خوشی نہیں ہوئی ہے جائے نہ چڑھیا ہے جتنے قدم چل کے تشریف لے آؤ گے میں ہر قدم تے غلام آزاد کرنا ہے لکھاں روپے سرکار دے ایک قدم تو وار دا جان عزیزان دی وقار میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ اتنا بڑا نظرانہ پیش کیتا ہے علماء فرما دے لیں 70 قدم سرکار اٹھائے لیں عثمان پاک نے 70 غلام آزاد فرمائے اور فرما دے لیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہزاروں تیرے نام پر ہی وارا کروں میں تیرے نام پر ہی وارا کروں میں یہ ایک جان کیا تیرے نام پر ہی وارا کروں میں عزیزان محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو گھر لے گئے گھر لی جا کے سونی دعوت فرمائیے مولا علی بھی دعوت وچ موجود آئے گھر جا کے فرماندے نے فاطمہ آج عثمان نے بڑی سونی دعوت فرمائیے حضور دی میرا بھی دل کردہ بلائیے سیدہ فرمایا عثمان پاک کسی دعوت دے کے آؤ حضور نو مولا علی نے بھی دعوت دیتی ہے جنہیں عثمان پاک دیتی آئی حضور مولا علی دے گھر تشریف لے آئے سیدہ پاک نے مصلی بچھا کے اللہ کے دعا فرمائیے اللہ سونیا جدے سونے مہمان نے اڈا سونا کھانا تھا فرما اللہ جلتا ہی تو سرکار واسطے کھانا نازل فرمایا حضور کھانا کھا کے اٹھے نے میری سرکار دی شہزادی نوالی فرما دینے فاطمہ عثمان نے ہر قدم تے غلام آزاد کیتا سی اسی صرف کھانا دے رہے ہیں بی بی جی نے مڑ دعا فرمائیے اللہ فرمائے جبریل محبوب نو کہے جنہیں قدم زہرا دے گھر چل کے آئے ہو اللہ 70,000 دوزخیاں نو جنت عطا فرمائے کیا شان ہے حضور دی آل پاک دی کیا شان حضور نے پاک گھرانے دی سنی تے ہوندے آل دا بھی باد بے اصحاب دا بھی باد بھائیو ٹائم ہو گیا ہے دعا کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین میرے مولا کریم مار اسلم صاحب نے بڑی محبت نال ہر سال دی طرح اس سال بھی تبلیغ دین واسطے کوشش کی ہے ساڑھی ساریاں دی تبلیغ نو اپنی بارگاہ قبول فرما میرے مولا کریم جتنے بھائی سنگی یار بیلی آئے نے انہاں ساریاں دی حاضری قبول ساریاں نیک بنا تے نمازی بنا دیندار بنا دین تے عمل کرنا بنا
حضور دے دین نال محبت کرنے والا بنا، بے دینی تو محفوظ فرما تے دیندار بنا۔ جنہ ساتھیاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، مار صاحب دی آل اولاد انہاں سارے خیر نصیب۔